رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبي لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عقیدت ختم نبوت پر بات چل رہی ہے. عقیدت ختم نبوت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی شخص کسی بھی صورت میں نبی یا رسول بن کر نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ تک پہنچ چکا، شریعت کا دروازہ تک پہنچ چکا، کتاب کے نزول کا دروازہ تک پہنچ چکا، بند ہو چکا، اور وحی کے نازل ہونے کا دروازہ بند ہو چکا. صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن وہ بھی امت ہی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. تو اس پر ہماری بات چل رہی تھی، اور ایک مقدمے کے نام سے جو مشہور ہے وہ واقعہ چل رہا ہے. اور واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اب بہادرپور کی بڑی عدالت کے اندر یہ مقدمہ پہنچ چکا تھا، جج مقرر ہو چکے تھے. یہ پورا واقعہ یہاں تک پہنچ کے تقریباً 7 سال لگے. جو باپ بیٹی کی جو محنت ہے اور جو چھپنا چھپانا چل رہا ہے، یہ پورا 7 سال گزر چکے ہیں. اب یہ بلکہ بدل کے اندر مقدمہ پہنچا ہے. دارالحکومت دیوبند کی خط میں آئے باہر سے کہ علماء اور علماء مقدمے کے گواہ کے روپ اور دلائل کے لیے پیش کی ہے. اور یہاں قادیانی امت کے مذہبی فرق پہنچا کہ اپنی طرف سے بھی مقدمہ لڑنے والے اور مقدمہ کو دلائل دینے والے لوگوں کو تیار کر کے بھیجا جائے. تو کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ان کو چنا گیا. اور حضرت مولانا نور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کون ہے، اس کو پہلے اس بات کو سمجھیے. حضرت مولانا نور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، یعنی جو شخص بخاری پڑھاتا ہے سب سے بڑا استاد. اور اس کے بعد حضرت کچھ سال دعوے بھی تصدیق لائے تو یہاں بھی بخاری شریف پڑھائی گئی. اور تو ان کا قوت حافظہ یادداشت یہ اتنی زبردست تھی کہ نظر میں نہیں ہے کہ حضرت ایک مرتبہ مصر تشریف لے گئے تھے، وہاں تشریف لے گئے تھے. وہاں کی لائبریری میں کتاب ان کے ہاتھ میں تھا. اس کا انہوں نے مطالعہ شروع کیا. اس میں کچھ باتیں تھیں، اس میں جو جس نے کتاب لکھی تھی تو لکھنے میں غلطی ہو گئی تھی. انہوں نے کتاب پڑھی اور وہاں جب پہنچے تو انہوں نے وہاں کی ذمہ داروں سے حکومت سے درخواست کی کہ اس کتاب میں کسی جگہ غلطی ہے، آپ مجھے کتاب ہندوستان کو لے کر نہیں دیا تاکہ میں وہاں اس کو صحیح کر کے آپ کو پیش کروں. کیونکہ وہ کتاب تھا اس کی اور ابھی تک پرنٹنگ اور حکومت نے اجازت یہ سارے ہوتی دنیا میں بچا ہے اور کوئی کتاب ایسی موجود نہیں، اجازت کی نہیں. حضرت شاہ صاحب ہندوستان تشریف لائے اور وہ جو ایک بار کتاب پڑھی تھی پوری کتاب شروع سے لے کے آخری تک، اور جہاں غلطی اس غلطی کو سدھار کر دوبارہ کتاب کو اپنی طرف سے پینٹ کر یہ حضرت شاہ صاحب. اب جب ان کے پاس یہ بات پہنچی ہے چل رہا ہے بہادرپور میں، اور محبت یہاں تک آ چکی ہے کہ وہ آخری مرحلہ ہے. اور آگے عدالتوں کے اندر تعلیمی کے اندر فیصلہ کر دیا جا سکتا ہے حکومت ہے. تو اب جب یہ خط ان تک پہنچا ہے ان کو بیماری ہونے کی خون بواسیر ہوتی، یعنی بالکل اس زخم سے خون بہتا ہی چلا جا رہا تھا. اور لکھا ہے کہ جو نیچے ڈول اور سبق جو پڑھانا تھا ان کو سبق کی انہوں نے بند کر دیا تھا. شادی صاحب وغیرہ انہوں نے کہا کہ حضرت تو جا نہیں سکے بیماری کی وجہ سے کسی اور کو بھیجنا پڑے گا. جب شاہ صاحب تک یہ بات پہنچی تو شاہ صاحب نے ایک عجیب جملہ کہ جاؤں گا تو میں نہیں، اور میں تو اس کو سارے سمجھتا ہوں کہ جہاں جاتے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو گھر کے لوگوں کے راستے میں نہیں جائیں گے، میں تو ضرور جاؤں گا. میرے پاس اور کچھ تو ہے نہیں، بتا کسی وجہ سے اللہ نے مجھے بخشش کر دی. بہرحال تو شاہ صاحب چلے
بہادرپور پہنچے وہ اسی کے سہارے چل رہے ہیں. جیسے ہی کال آیا تو شاہ صاحب نے کہا کہ بس اب مجھے چھوڑ دو میں تنہا چل کے جاؤں گا. حاجی نے کہا کہ حضرت آپ چل نہیں سکتے آپ سہارے سے چلیے لیکن نہیں اگر سہارے سے چلا تو دیکھنے والا اندر یہ کہے گا کہ نبوت کا سپاہی پر اور یہ میں نہیں چاہتا یہ ایسے ہی چلے اللهم اجعلنا من أهل القرآن. جو باتیں ہی اپنی یہ کتاب اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے اس کتاب کے اندر سے دلیل نہیں مرزا تانیاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے اس نے دلیل دی کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی کتاب کے اندر ہی دلیل موجود ہے. شاہ صاحب پیچھے بیٹھے تھے تو شاہ صاحب نے پیچھے سے آواز دی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. سب حیران کے پیچھے سے بوڑھا شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے لیکن اس نے عبادت بالکل عبادت کہتے ہیں کتاب میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو عبادت کہتے ہیں لیکن اس نے عبادت غلط کری ہے اس کا حکم نہیں ہوگا. تو جج نے پوچھا کہ حضرت اس کے ہاتھ میں کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں تو کتاب بھی نہیں ہے وہ اندر دیکھ کر پڑھ رہا ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس میں غلط پڑھ. تو شاہ صاحب نے کہا کہ چھتیس سال پہلے میں نے کتاب پڑھی تھی اور جب اس کے ہاتھوں سے کتاب لے کر میں منہ زبانی کتاب کی وہ عبارت پڑھتا ہوں کہ اس نے غلط پڑھی ہے اور میں بھی اس کا جواب دوں گا. اور تو اس سے کتاب لی گئی اور شاہ صاحب نے وہاں سے عبارت کر کے وہ ڈاکٹر کا جج نے دیکھا کہ کیا لکھا ہے اور شاہ صاحب کیا بول رہے ہیں. پھر وہ جج نے وکیل جو شمس کوریج تھا اس کو تارک کر شانت کر رہا ہے انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے عدالت کی توہین کی ہونی. شمس کوریج نے اپنے سامنے شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت مضبوط دلیل لا کر بات کی یہ ایسی باتیں نہیں چلے گی. تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو ابھی شروع ہے جب سے میری طرف سے دلیل آئے گی تو تمہارے کمرہ چھوٹا پڑ جائے گا. پانچ دن کا روزہ 5 گھنٹے جلائے دیتے چلے گا اور کتابوں کا نام لیتے چلے گئے یہاں تک کہ نوبت یہ بھی آ گئی کہ بار بار جلسوں کتابیں لگوانی پڑتی اور لوگوں کو پیچھے کرنا پڑے گا تھوڑا پیچھے کتابیں رکھنی ہے. کتابوں سے بھر گیا کہ یہ ہے اپنے نعمت کی غنیمت. یہ 5 دن گزر گئے اب کیوں سمجھیے کہ مقدمہ عالمی مرحلے تک پہنچ چکا ہے. 500 دن حد تک ختم ہوا. قادیانی جو وکیل بنا ہو قادیانیوں کے جو جواب دے وہ سب کے وکیل رہ گئے. اب کیا کریں جب 5 دن ختم ہوا شاہ صاحب باہر نکلے تو شمس کوریج کے گھنٹے پر ہاتھ رکھ کے شاہ صاحب نے اس کو کہا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ اب بھی تجھے میرے بجائے سننے کے باوجود تجھے یہ بات یقین ہے کہ مرزا قادیانی جہنم میں نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اور اگر وہ قسم کھا رہے گا تو آپ یہ کہہ دے گا کہ میں اس کو جہنم میں نہیں مانتا تو خدا کی قسم میں تجھے یہاں دکھاؤں گا کہ وہ دنیا میں چل رہا ہے. موجودہ علماء نے یہ بات کی ہے کہ وہ بڑا بدبخت بنا اگر وہ اس کو قسم کھا لیتا کہ میں مانتا ہوں خدا کی قسم پر اس کو ہم دکھا دیتے کہاں جنت میں جا رہے ہیں. تو وہ جو بزرگ کی کہاں ہے بہرحال تو یہ یہاں تک بات پہنچی 5 دن بعد میں شاہ صاحب کو ہمیں بات دیکھی گئی. یہ بھی شاہ صاحب نے باہر نکل کے پھر اپنے شاگردوں سے بات کری کہ دیکھو یہ مقدمہ تھوڑا اور چلے گا اگر میں زندہ ہوں اور اس کا فیصلہ آتا ہے تو میں خود یہ مقدمے کا فیصلہ سن لوں گا لیکن اگر میں مر جاتا ہوں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں اور فیصلہ ہے تو میری قبر پر آ کر مجھے اس مقدمے کا فیصلہ سنا دیتا.
اور ہمیشہ اس آتی ہے وہ انشاء اللہ اس کو